قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار دنیا کے ممتاز ترین لیڈروں میں ہوتا ہے۔ اگر برصغیر کے مسلمانوں کو قائد اعظم جیسی اہنی شخصیت کا ساتھ میسر نہ ہوتا تو مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا حصول کبھی بھی ممکن نہیں تھا، اور برصغیر کے مسلمان آج بھی انگریزوں کے بعد ہندوؤں کے غلام ہوتے۔ یہ اللہ تعالی عز و جل کا برصغیر کے مسلمانوں پر بے پایاں کرم و احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قائد اعظم جیسی مخلص، دیانتدار اور قد آور شخصیت سے نوازا۔ یہ قائد ہی تھے جنہوں نے اپنی خرابی صحت کے باوجود دن رات ایک کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت پاکستان کا وجود ممکن بنایا۔ آج کے نوجوانوں کو قائد کی شخصیت کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہیں۔ ان نوجوانوں تک قائد کی صرف وہی باتیں پہنچی ہیں جو کہ انہوں نے درسی کتب سے حاصل کی ہیں، جو کہ بہت کم ہیں۔ تو ہم نے ویڈیوز کی اس سیریز میں اپنے محبوب قائد کے بارے میں کافی دلچسپ، حیران کن اور سبق آموز واقعات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، تاکہ آج کی نوجوان نسل قائد کی حقیقی زندگی کے خوبصورت اور روشن پہلوؤں سے روشناس ہو سکے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری کاوش ضرور پسند آئے گی۔ اس سیریز کی تمام ویڈیوز کو دیکھنا مت بھولیں۔ یوں تو قائد کی ساری زندگی ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن ان کے کچھ واقعات سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہم آپ کو آج سنانے جا رہے ہیں۔ پیرزادہ محمد ذکاء اللہ مرحوم، جو تقسیم سے پہلے شملے کے ایک سرگرم مسلم لیگی کارکن تھے، مجھ سے کہا کہ جب قائد اعظم نے 1937 میں مسلم لیگ کی تحریک شروع کی تو ان کے ساتھ کم ہی لوگ تھے۔ مجھے خیال ہوا کہ کچھ ایسے آدمیوں کو مسلم لیگ میں لانا چاہیے جو عوام کے بڑے بڑے جلسوں میں تقریریں کرنے کے عادی ہوں۔ ایک عرصے کی کوشش کے بعد میں نے ایک مشہور غیر مسلم لیگی مسلمان کو مسلم لیگ میں شامل ہونے پر راضی کر لیا، جو بلا کا مقرر تھا اور جلسوں میں حاضرین کو مسحور کر لیتا تھا۔ اس کی شرط یہ تھی کہ مسلم لیگ ان کے گزارے کے لیے 100 روپے ماہوار انہیں دیا کرے، کیونکہ کانگریس انہیں یہ وظیفہ دے رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس نے اس قدر کم رقم مانگنے میں بڑے اعصار کا ثبوت دیا ہے۔ میں خوشی خوشی قائد اعظم کے پاس پہنچا اور کہا کہ دیکھیے قسمت نے یاوری کی ہے اور ایک مشہور معروف کانگریسی کارکن جو ایک زبردست مقرر بھی ہے مسلم لیگ میں آنے کے لیے تیار ہے، بشرط یہ کہ ہم اس کے لیے فقط 100 روپے ماہانہ کا بندوبست کر دیں۔ اب آپ اگر اجازت دیں تو معاملہ فوراً طے ہو جائے، اگر ضروری ہوا تو ہم لوگ اس رقم کا بوجھ مسلم لیگ کے مرکزی فنڈ پر بھی نہیں ڈالیں گے اور مقامی طور پر خود ہی انتظام کر لیں گے۔ پیرزادہ صاحب مرحوم کا بیان ہے کہ قائد اعظم میری بات سن کر ذرا بھی خوش نہ ہوئے اور بولے، مجھے افسوس ہے کہ میں اس تجویز سے متفق نہیں۔ یہ کام مسلمانوں کا اپنا کام ہے اور اسے کرنے کے لیے کسی مسلمان کو کوئی رشوت دینا میرے نزدیک قطعاً جائز نہیں۔ اگر آپ کے دوست سمجھتے ہیں کہ انہیں مسلم لیگ میں آ کر کام کرنا چاہیے تو اس کے لیے شرطیں ٹھہرانا بالکل مناسب نہیں۔ دوسرے، ہم ایک غریب قوم ہیں، آپ کے دوست ہم سے صرف 100 روپیہ مانگتے ہیں۔ اگر ہم ان کی یہ شرط منظور کر لیں تو بھی اس کی کیا ضمانت ہے کہ ہم سے زیادہ مالدار ہندو یا انگریز انہیں 100 روپے سے زیادہ رقم دے کر دوبارہ واپس نہیں لے جائیں گے۔ تم ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ وہ آ کر ہم میں شامل ہو جائیں، ہم دل و جان سے ان کا استقبال کریں گے۔ جو روکھی سوکھی میسر ہے اس میں وہ ہمارے بھی حصہ دار ہوں گے، لیکن اگر وہ پیشگی کوئی شرط عائد کرنا چاہتے ہیں اور اپنی تقریر کرنے کی صلاحیت کو بیچنا چاہتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ وہ جہاں ہیں وہی رہیں یا کوئی اور گاہک تلاش کریں، ہمیں ان کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تھے ہمارے قائد۔ یہ واقعات خبریں گروپ کے CEO ضیاء شاہد کی لکھی گئی کتاب قائد اعظم کی زندگی کے دلچسپ اور سبق آموز واقعات سے لیے گئے ہیں۔
وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے ارسال کی نسبت سے میں نے پی ٹی وی ورلڈ کے پروگرام کسان ٹائم کے لیے 5 منٹ کا ایک واقعہ ریکارڈ کروانا شروع کیا۔ اس کا طریقہ کار کچھ یوں تھا، مختلف رسائل، کتابیں اور اخباروں میں چھپے ہوئے مضمونوں کو کھنگالتا اور کچھ قسطیں کمپوز کروا لیتا۔ سال بھر یہ سلسلہ جاری رہا اور آخر میں جب میں نے سارے مسودے دیکھے تو احساس ہوا کہ خاصے دلچسپ واقعات جمع ہو گئے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ مناسب ہوگا کہ اگر میں اس کو کانٹ چھانٹ کر کتابی شکل میں پرو دوں، اور یوں یہ کتاب چھپی اور یہ آپ لوگوں کے سامنے آئی، جس میں سے یہ واقعات لے کر ہم لوگ آپ تک ان ویڈیوز کی صورت میں پہنچا رہے ہیں۔